ہون ساڈے کول مولوی صاحب تشریف لانے ہیں عمر صاحب اوئے ہوئے عمر عمری مسٹر عمر صاحب بڑی بات ہے جرأت کی انہوں نے مسٹر عمر ہاؤ آر یو السلام علیکم کیا حال چال ہے بھائی اور ٹھیک ہو تسی آپ نظر نہیں الیاری صاحب آپ نظر نہیں آ رہے ہیں آپ آنکھیں کھولو نظر آ جائیں گے بھائی او ہون تہاڈیاں اکھیاں کھل گئی نے کیسے سہمے ٹھیک ہوئے ہیں ہے بھائی خیریت سے چہرے کا رنگ اڑ گیا بھائی کیا ہو گیا روح نکل گئی اور نہیں اڑ کیوں جائے گا ابھی تو آپ کو دیکھ کے چہرے کا رنگ کھل گیا ہے تو میں تو سمجھ رہا تھا آپ تو شہید ہو گئے وہ یہ تو لگتا ہے بھائی آپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا بالکل ایسے سہمے لگ رہا ہے نہیں زبردستی ہنس رہا ہے آج ہنس رہا ہے نا کہ جی ایک شخص جو ڈرا ہوا ہے نا ویسے ہنس رہا ہے پتہ ہے ڈرا ہوتا تو میں آتے ہی کیوں آپ ٹھیک ہے آ خیریت کے سے ڈر گئے نا غلطی ہو گئی آ کے ڈر گئے نہیں الیاری صاحب سنائے ٹھیک ہے خیریت سے آپ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے آپ سنائیں خیریت سے ہیں الحمدللہ شکر اللہ کا آپ کے بارے میں سنا کہ حملہ ہو گیا میں نے ایڈمن بھائی سے رابطہ کیا میں نے کہا یار الیاری صاحب کو بتاؤ یہ کیا ہو گیا تھا کوئی مسئلہ بنا تھا نہیں ہمیں تو پتہ نہیں میں نے صرف آن لائن دیکھا ہے حملے کی خبر سنی پتہ نہیں میں نے بھی سنا تو پھر سارے مجھ سے پوچھ رہے تھے بہت سارے جاننے والے میں نے کہا یار میرا الیاری صاحب کوئی چاچا تو نہیں لگتا مجھے وہ کیا آپ کے جاننے والے بھی آپ ہی کی طرح نا آپ سے کیوں پوچھے بھائی آپ کو کیا معلوم میرا متعلق وہ آپ سے کیا وہی پوچھے نا میں نے ان کو بولا کہ میں پتہ کرتا ہوں الیاری صاحب کا لیکن اتنی جلدی وہ جانے والے نہیں ہیں دنیا سے لگتا نہیں ہے لیکن لوگ کہہ رہے تھے رئیسی کے بعد چلے گئے وہ بھی وہ جانا اللہ کے ہاتھ میں جب اللہ چاہے گا تو جائیں گے انشاءاللہ وہی نا ہم جائیں یا نہ جائیں ہم جائیں یا نہ جائیں ابھی لیکن ہم نے اپنا کام کر دیا ہے ہم نے شیخین کا اور آپ کے مذہب کے ساتھ وہ کام کیا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین اب بہت سالوں تک جو بھی ہمارے مناظرات کو دیکھے گا میرے تقریروں کو سنے گا ان کے پاس شیعوں کے پاس اتنا مواد ہے کہ آپ کا بڑا سے بڑا جو مناظر ہے نا کسی شیعہ نوجوان کے سوالوں کا بھی جواب نہیں دے سکے گا نہیں بات سنے نا میں نے اپنا مشن الحمدللہ کچھ پورا کیا ہے اب اتنا وہ بھی ڈر بھی نہیں ہے دنیا سے جائیں تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی الحمدللہ رب جنت کی بشارت ہے ہمیں شروع ہی سے ہم جائیں گے تو سیدھا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اللہ کرے آپ جنت میں جائیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں لیکن شیعہ بڑے خوش تھے آپ کے مرنے پہ میرے خیال ہے خبر بھی شیعہ نہیں چلائی ہے کہ الیاری صاحب کو مار دیے یہ شیعوں نے خبر چلائی ہے زیادہ ان کے پیجز پہ تھی وہ جو میں نے دیکھا نا اس کا خبر شیعہ سورسز سے آ رہے تھے جی ہاں شیعہ بتا رہے تھے میں نے بھی زیادہ تر شیعوں کے پیجز سے دیکھا اور بڑے خوش تھے آپ کا جب سنا نا کہ آپ کی دنیا سے چلے گئے رئیسی کے بعد تو میں تو بڑا پریشان ہوا ہوں ایڈمن صاحب سے پوچھا میں نے ان سے رابطہ کیا یار بتاؤ کہ چلیں بھائی ایک ہی بات کو آپ 10 دفعہ دہرا رہے ہیں آپ آ جائیں کوئی کسی اپنے مذہب کی دفاع کے پہ آ جائیں نا ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرے نا مولوی صاحب وہ تو پہلے آپ اپنا کریں گے وہ تو بعد میں بات کرتے ہیں اس دن بات ایسی ہوئی نا تو میں نے ان سے رابطہ کیا اور مجھ سے بہت سارے بندے پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا الیاری صاحب نے جو شیعوں کی چولہے ہلائی ہے نا الیاری صاحب ہمارے لیے بیسٹ آدمی ہے اس لیے بیسٹ ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا سب سے زیادہ شیعوں کو نقصان ہوا آپ سے پتہ کیوں کیونکہ جس مذہب کو شیعہ پوری زندگی چھپاتا رہا تکیہ کرتا رہا وہ شیعہ کا سارا مذہب آپ نے ننگا کر کے چھوڑ دیا ہے اور میں آپ کو اس پہ سلوٹ کرتا ہوں نہیں وہ بھائی شیعوں کا مذہب کا کیا بھائی آپ کی کتابیں آپ کی تقریرات آپ کے محلہ میں اب بات کرنے دو نا آپ کے مقررین کہتے تھے شیعہ کافر ہیں شیعہ کافر ہیں شیعہ کافر کس لیے کافر ہیں اس لیے کافر ہیں کہ ابو بکر عمر کو برا بلا کہتے ہیں اور وہ کتابیں بھی دکھاتے تھے نا آپ لوگوں وہ تو کوئی پوشیدہ بات نہیں تھی وہ کتابیں دیکھو خمینی نے کتاب مجوسی نے یا کلینی نے یہ لکھا ہے یہ تو کوئی چھپا والا بات نہیں تھا بس آپ لوگوں کی خیانت یہ تھی کہ آپ لوگ دلیل چھپاتے تھے کہ اگر ہم ابو بکر عمر عائشہ کو برا کہتے ہیں تو کیوں برا کہتے ہیں دلیل نہیں بتاتے تھے ضرورت نہ بتا ابو بکر عمر کو یہ برا کہتے ہیں اس لیے کافر ہے تو ہم نے دکھا دیا الحمدللہ رب العالمین وہی بات جو مجلسی نے نقل کی ہے وہ قرآن میں بھی ہے وہی بخاری نے بھی نقل کیا ہے وہی مسلم نے بھی نقل کیا ابو بکر عمر عائشہ کے متعلق الحمدللہ رب العالمین تو الحمدللہ جو باتیں جو آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے شیعہ مذہب کو کھول کے سامنے لایا ہوں میں نے شیعہ کے عقائد سب کو پتہ تھے شیعہ کے عقائد سب کو پتہ تھے میرے آنے سے یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے آنے سے پتہ شیعہ کو پہلے سے لوگوں کو پتہ تھا کہ شیعہ ابو بکر عمر کو گالی دیتے ہیں عائشہ کو بھی وہ برا کہتے ہیں یہ سب کو پتہ تھا کہ شیعہ یہی کرتے ہیں سب کو پتہ تھا صرف یہ تھا کہ شیعہ کا برہان شیعہ کا حجت شیعہ کا نور یہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا
ہم آ گئے الحمدللہ رب العالمین. وہی شیخین کا عدم اسلام بخاری مسلم سے بار بار ثابت کیا. اور اس کا دلیل کیا ہے؟ اس کا آپ کے چہرے کا رنگ ہے کہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا ابھی تک اس کے چہرے پہ رنگ نہیں آیا. ابھی تک بالکل پیکا, ہاں بالکل سفید, یہ لرز رہا ہے. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں صاحب؟ پہلے لوگ پریشان کون ہے؟ پریشان ڈرا ہوا کون ہے؟ اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے. بات تو سنیں نا, بات آئے شیخین کے اسلام پہ بات کرتے ہیں, عائشہ کے اسلام پہ بات کرتے ہیں. آپ کے اسلام پہ بھی بات کریں گے, لیکن پہلے لوگ ہمیں تکفیری کہتے تھے نا. آپ کے آنے کے بعد لوگ شیعہ کو تکفیری کہتے ہیں. ہمیں کہتے تھے یہ تکفیر. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کافر کو کافر کہنے والا اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, وہ کوئی بات نہیں ہے. وہی نا, ہم بھی آپ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ آپ مومن کو کافر بولتے ہو. نہیں, آپ کدھر مومن؟ ہاں, وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو توہین کرتے ہیں اس کو رضی اللہ کہتے ہو. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا ہے اس کو رضی اللہ کہتے ہو, اور جو مومن ہے اس کی تکفیر کرتے ہو. آپ کا پرابلم یہ ہے نا, اسی لیے آپ کو تکفیری بولتے ہیں. لیکن جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر بولا ہے اس کو تو کافر بولنا ہی چاہیے. لیکن آپ کو پرابلم یہ ہے کہ سارے مذاہب کے اندر جس نبی کے جو صحابی ہوتے ہیں نا, حواری ہوتے ہیں, ان کی عزت کی جاتی ہے. اور آپ کا ایسا جو سچے مذہب ہے کہ نہیں, نبی کے یہ آپ کا گندا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کتاب میں نہیں, کسی روایت میں نہیں, کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابی اچھے ہیں. نہیں, جو اچھے صحابی ہیں ان کو اچھا کہہ دو, جو برے ان کو برا کہہ دو. یہ آپ کسی بھی شخص کے ساتھ ہی نہیں ہوتا. اللہ نے نہیں کہا کہ اس کے سارے صحابی اچھے تھے. یہ آپ لوگوں کا غلط عقیدہ. تو آ جاؤ, آج چلے آپ اسلام ثابت کرو نا. آج عائشہ کا تم اسلام ثابت کرو, ہم مان جائیں گے. چلیں بھائی, آپ چلیں, ہم کہہ دیں گے کہ بھائی غلط ہے, شیعہ غلط ہے. تو میں عائشہ زیادہ اہم ہے نا. عائشہ کا تم اسلام ثابت کرو. آپ اہم نہیں ہو. جس سے بات ہو رہی ہے مسلمان ہو یا کافر ہو, اپنا عقیدہ ثابت کرو, اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو. پھر ہم عائشہ پہ بھی بات کریں گے, عمر پہ بھی کریں گے, ابو بکر پہ بھی کریں گے. لیکن چلیں ٹھیک ہے, تم بسم اللہ, میں عائشہ کا اسلام ثابت کرتا ہوں, اس کے بعد تم عائشہ کا اسلام ثابت کرو گے. صحیح ہے, باری باری صحیح ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب, ٹھیک ہے. ابھی میں ان حضرت سے پوچھتا ہوں کہ تم ایک دلیل دے دو شیعہ کے کفر پر, میں جواب دوں گا. پھر اس کے بعد میں ایک دلیل دوں گا عائشہ کے کفر پر, تم جواب دے دینا. صحیح ہے, تم ایک دلیل دے دو. ایک دلیل تم دے دو, میں اس کے جواب کی ذمہ داری میری, کہ تم کہہ دو کہ شیعہ کافر ہے. کیوں کافر ہے بھائی؟ بسم اللہ. شیعہ اس لیے کافر ہے کہ شیعہ کے پاس قرآن ہی نہیں ہے, شیعہ کا امام بھی نہیں ہے. نہ قرآن ہے نہ امام ہے. ان دو چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ثقلین کا یہ دعویٰ کرتے ہیں, دونوں ان کے پاس نہیں ہے. قرآن امام دونوں نہیں ہے, اس لیے یہ کافر ہے, یہ گمراہ ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا یہ دعویٰ کے پاس تو دعویٰ تو کافی نہیں ہے نا. تو میں بھی کہتا ہوں کہ آپ جو ہے آپ پاگل ہیں. تو دلیل لاؤ نا, کشیوں کے پاس قرآن نہیں ہے تو دلیل کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ اچھا آپ بتائیں کدھر ہے قرآن؟ اس قرآن کو تو اور دلیل بتاؤ نا. صرف ادعا استدلال نہیں ہوتا بھائی, اتنا عقل ہونی چاہیے آپ کو کہ بھائی اگر میں دلیل کا جواب دوں گا نا, ادعا کا جواب تو نہیں دوں گا. تم ابھی ادعا کرو, بھائی تم ادعا کرو کہ بھائی پورا پاکستان کا جو نیشنل بینک ہے وہ میرا ہے. آپ میرے دعوے کو مسترد کرتے ہیں. تم نے جب دلیل ہی نہیں دیا تو صرف مدعا کیا, ہم کہتے دلیل ہی نہیں دیا, ہمیں رد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے دعوے کو آپ رد کرتے ہیں. آپ کی کتابوں کے اندر جو 17,000 قرآن ہے وہ کدھر ہے؟ دیکھیں, جو شخص آتا ہے کسی سے مناظرہ کرنے کے لیے کہ صرف ادعا کرتا ہے, دلیل اس پہ لاتا ہی نہیں ہے, تو لازمی بات ہے اس کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے پاس اگر شیعہ, دیکھیں میں نے کہا نا, آپ شیعہ کے کفر پہ ایک دلیل لے کے آئے ہیں, میں اس کا جواب دوں گا. آپ صرف اتنا کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے اس لیے کہ اس کے پاس قرآن نہیں ہے. تو دلیل ذکر کرو نا, کشیوں کے پاس کیوں قرآن نہیں ہے. دلیل ذکر کی نا, شیعہ قرآن کا منکر ہے. شیعہ 17,000 آیات والا قرآن. دلیل یہی ہے کہ 17,000 والا آیات, بس یہی ہے. ٹھیک ہے نا, خود اس چیز کا اقرار کرتے ہیں. جب بجا آپ نے اقرار کیا کہ آپ کے پاس اصلی قرآن نہیں ہے, آپ کا قرآن جلا دیا گیا تھا, آپ کے پاس تو قرآن ہی نہیں ہے. سب سے پہلی دلیل یہ ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ کے پاس امام بھی نہیں ہے. جس کے پاس قرآن میں امام نہ ہو تو ہدایت ہی نہیں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. ایک دلیل دیکھو بھائی صاحب, میں نے کہا تھا نا شیعہ کے کفر پہ ایک دلیل لاؤ. ایک دلیل کا نہیں, اس طرح نہیں, دو دلیل نہیں, تم نے ایک دلیل دینا شیعہ کے کفر, میں اس ایک دلیل کا جواب دوں گا. پھر میں عائشہ کے کفر پہ دلیل دوں گا, آپ نے جواب دینا. ٹھیک ہے نا, جو عہد کیا ہے عہد پہ باقی رہو. ٹھیک ہے نا, ثابت کریں گے قرآن اور امام اپنا دکھا دیں. قرآن کے متعلق جی دیں. دیکھیں, جس قوم
کہ اپنی قرآن کو بکری کہا گئی ہے. نہیں نہیں آپ اپنا دکھائیں. او بھائی چپ اب میری باری ہے نا جواب دینے کی. او بھائی صاحب بھائی صاحب جواب دینا میری ذمہ داری ہے نہیں. جواب میرا غلط ہے صحیح ہے. عمر صاحب میں جواب دوں یا نہ دوں؟ آپ دے لیکن آپ اپنا قرآن دکھائے نا اپنی کتب سے اپنے قرآن. او بھائی صاحب یہ اس شخص نے کہا ہے کہ تمہارے پاس روایت ہے کہ تمہارے کتاب اصلی قرآن کی 17,000 آیات ہیں اور تمہارے پاس قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ شیعہ کی کفر کی دلیل ہے. یعنی کیونکہ شیعہ کہتے ہیں قرآن میں نقصان واقع ہے اس لیے شیعہ کافر ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اب سن لو بھائی اس کا جواب. جو شخص خود کہتا ہے اب بھائی سو پلیز اب میری باری ہے نا. جب آپ بھی جواب دیں گے میں ساکت ہو جاؤں گا. اب دیکھیں اس کا شکل دیکھیں آدمی کا کتنا ڈرا ہوا ہے. اس کے چہرے پہ خون ہی نہیں ہے. پہلے سے خون نکل گئی آپ کی. بھائی چپ کرو آپ کے چہرے پہ جو خوف کے آثار ہیں ختم ہی نہیں ہو رہے بھائی. اور بھائی شروع سے ابھی تک 10 منٹ آیا نا اس کے چہرے پہ جو خوف کے آثار ہیں ابھی تک نہیں جا. اب سن لو عمر صاحب میں چہرہ دیکھتا ہوں نا مجھے پتہ ہے. دیکھو میرے محترم ناظرین جو قرآن کو ناقص کہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. جس قوم کی اپنی اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے جس قوم کی اصلی قرآن کو اپنی قرآن کو بکری کہا گئی ہے وہ آکشوں کو تانا لگاتے ہیں کہ تم اپنا اصلی قرآن دکھاؤ. وہ بھائی یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ کتاب ہے مسلم. چاپ کہاں کی؟ دارالفکر کی. اور بھائی چپ کرو پلیز چپ پلیز. عمر صاحب مجھے بات کرنے دو. یہ دارالفکر چاپ دارالفکر. اور بھائی صاحب میں جب جواب دوں گا نا پھر آپ رد کر لینا اور پھر رد کر. اور بھائی چپ کرو پلیز چپ پلیز. خاموش ڈرا ہوا عمر خوف زدہ عمر خاموش. پیکا رنگ والا عمر خاموش. چہرے پر خون کے آثار نہیں خاموش. دل کی دھڑکنیں کافی اونچا خاموش. مجھے جواب دینے دو. جواب دینے دو بھائی صاحب. او بھائی عمر صاحب جواب میرے جیسے صحیح ہے غلط ہے جواب میرا ہے. میں جواب پڑھنے دو مجھے. پھر خاموش ہو جاؤ. آپ خاموش ہوں گے تو میں جواب دوں گا. دیکھیں ہمارے اوپر او بھائی نہیں دیکھیں میں کہ کچھ بھی نہیں. میری باری ہے میں جواب دے رہا ہوں. آپ ڈر گئے نا. ان کو پتہ ہے کہ جو ضربت آنے والی ہے کس کی کمر توڑنے والی ضربت آنے والی ہے. تو بات کرنے دو نا مجھے. خاموش ہو جاؤ نا. پھر سوال کیا ہے؟ سوال کا جواب دینے دو. جیسا یہ ایسے قوم کا نمائندہ ہے کہ ان کی اپنی اصلی قرآن کو کون کہا گیا؟ بکری. یہ کتاب ہے صحیح مسلم. چاپ دار الفکر کہ حدیث صفحہ نمبر 686. او بھائی چپ کرو. خاموش مفتی صاحب خاموش. ان عائشہ یہ وہ حدیث ہیں جن پہ ان سب کا اجماع ہے کہ یہ احادیث صحیح ہیں. ان کے پورے فرقے کا اجماع ہے. چاہے وہ محدثین میں سے ہوں, چاہے وہ متکلمین میں سے ہوں, چاہے وہ مفسر ہوں, چاہے وہ مجتہد اور فقیہ ہوں, چاہے وہ اہل حدیث ہوں, چاہے حنفی ہوں, چاہے ماتریدی ہوں, چاہے شافعی ہوں, کسی بھی فرقے کا ہو. عمری اگر ہے تو اس حدیث پہ ان کا اجماع ہے کہ یہ صحیح ہے. اور جو اجماع سے نکل جائے وہ ان کے حق کافر ہوتا ہے. تو جو حدیث کو رد کرے وہ ہوتا ہے کافر ہے, کیونکہ اس حدیث پہ آپ لوگوں کا اجماع ہے کہ وہ صحیح ہے. ان عائشہ سے روایت ہے کان فیما انزل من القرآن, قرآن میں یہ آیت موجود تھی 10 رضعات معلومات. ہاں چھاتی نکال کے کسی کو 10 دفعہ دودھ دے دو یحرمنا, سبب محرمیت ہے. ثم نسخنا, پھر یہ آیات نسخ ہو گئیں بخمس معلومات. اور بھائی چپ کرو نا. غلط ترجمہ نہیں مانوں گا. اور بھائی نکال کے کیونکہ رضع ذرع سے مشتق ہے. ذرع بولتے ہیں چھاتی کو. دودھ پینے کو رضع نہیں بولتے. دودھ پینے کو ابھی آپ دودھ پی لینا, دودھ کا کب لے کے پینے, اس کو رضع نہیں بولتے. رضع صرف کس کو بولتے ہیں؟ چھاتی سے دودھ پینے. خاموش. دیکھیں بھائی مجھے پڑھنے دو.
रज़ा किसको, मैं ये भी दिखा दूं, चलो कोई बात नहीं, ताकि बिल्कुल इसकी तबीयत साफ हो जाए, ताकि बिल्कुल। आपको एतमाद नहीं है, रज़ा किसको बोलते हैं भाई? इससे आपका ईमान भी साबित नहीं होगा। आप गरीब अल हदीस लिब्न कुतैबा अद-दैनवरी, अल-जुज़्अ अल-थानी, शाब बगदाद सन 1977 में। वर्रिज़ा अन यम्तस्स अथ-थबी मिन अस-सादी, और रज़ा किसको बोलते हैं? बच्चा छाती से चूस चूस के दूध पी ले, रज़ा बोलते हैं उसी को। अगर चूसना नहीं है तो रज़ा नहीं है, बच्चा चूस अगर चूसना नहीं है, अरे चुप, खामोश खामोश उमर खामोश। आपकी अम्मा ने आपके लिए कोई इज्जत नहीं छोड़ी भाई। आते हैं वापस मुस्लिम की हदीस की तरफ। आपके लिए कौन सी छोड़ी हुई है? तो आपकी अम्मा ने आपके लिए कोई इज्जत नहीं छोड़ी। अशर रज़ात मालूमात, आयशा ने कहा कि भाई कुरान में आयत मौजूद थी कि 10 दफा चाहती दे के किसी को उसको महरम बनाओ, फिर नस्ख हो गया कि 5 मालूमात, कि 5 दफा अलन मालूमात वाज़ेह तौर पर चाहती दे के। अच्छा, फतवफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा युक़रा मिनल कुरान, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और लोग इस तिलावतें हो रही थी इस आयत की, तो ये आयत गई कहाँ है भाई? अभी तो नहीं है ना, अभी तो किसी के पास नहीं है आयत। ये किताब है सुनन इब्न माजा लिमुहम्मद इब्न यजीद अल-क़ज़वीनी, चाप दारुल फ़िक्र सन 2003, बाब रिज़ा अल कबीर, बड़े आदमी को चाहती दे के उसको महरम बनाओ, बेटा बनाओ, भतीजा बनाओ। आयशा, और चुप करो ना, आयत पढ़ने दो भाई, आयत पढ़ने दो, रिवायत पढ़ने दो, रिवायत पढ़ने दो, अभी आ जाए। अन आयशा, उन्होंने फरमाया, ओ भाई चुप कर, ओए ओए मौलवी मौलवी चुप, खामोश, पढ़ने दो पढ़ने दो पढ़ने दो। उमर उमर की जान निकल गई, उमर की जान निकल गई। आयशा की हदीस जो देखी है, जान निकल गई। पढ़ने दो, खामोश। कुरान नु बिल्ली बिल्ली का ही सी, कुरान कितना है जी? कुरान नु बिल्ली का ही है। चुप चुप करो, बकरी काली है। ओए चुप करो, अभी आपने कहा कि मैं अपना ईमान साबित करूंगा। ओ भाई चुप करो, आप चुप करो उमर साहब। देखो उमर साहब जवाब मेरा जैसा है पढ़, देखो भाई साहब, उमर साहब मौजू पर है। एक मिनट भाई, ऑपरेटर इधर वो लेके आओ, ऑपरेटर साहब इधर लेके आओ, वो अपना मॉडरेटर लेके आओ। ये आदमी बात करने ही नहीं दे रहा। मौजू वही है कि असली कुरान कहाँ गई है ना, असली कुरान कहाँ गई है? असली कुरान क्या आप कहते हैं ना, जो कुरान को नाकिस कहे वो काफिर है। तो आयशा के इस्लाम अभी आ जाएगा ना। ओए खामोश, ऑपरेटर किधर है? ऑपरेटर इधर लेकर आओ। अगर म्यूट करेंगे ये बात नहीं होगी आगे। मुंह म्यूट क्या मॉडरेटर को बुला रहे ना, तो क्योंकि आप तो बात करने ही नहीं दे रहे। अपनी आपकी किताब है, आपकी हदीस है, आपकी मासी है, सही हदीस है, पढ़ने नहीं दे रहे। ऑपरेटर कितना है जी? साबित करो ना। कौन है भाई? लेके आओ भाई, लेके आओ अपने। आज जो है ना, वैसे भी आपकी जान निकल रही है। हम शिया की तकफीर इसलिए करते हैं, देखिए हम शिया की ओ भाई नहीं, तुमने सवाल किया ना। ओ भाई फिर आप लोग हजरत अबू बकर की जो तकफीर करते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ आपकी किताबों के अंदर से। नहीं, खामोश 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 खामोश। शुआइब भाई आ जाओ, शुआइब को लेकर आते हैं। खामोश, एक मिनट। अबू बकर ये आपकी किताबों के अंदर मौजूद है, तफसीर मजमुअल बयान के अंदर। ओ भाई आपने मुझसे सवाल किया ना कि अपना इस्लाम साबित करो। ये मेरी मर्जी कि मैं अपना इस्लाम कैसे साबित करता हूँ, मेरी मर्जी। एक मिनट, मोहम्मद शुआइब आ जाओ भाई, मोहम्मद शुआइब आ जाओ भाई। मौजू चेंज नहीं कर सकते भाई। मोहम्मद शुआइब कहाँ भाई? चेंज कर रहे हैं, अपने मौजू चेंज कर लिया, आप अपना ईमान साबित नहीं कर सकते। और बात करने देंगे तो साबित करेंगे ना। उमर साहब मैं किस तरह साबित करूंगा? अल्फाज से साबित करूंगा ना। आप चुप रहेंगे तो साबित करूंगा ना। मेरे कुरान पर तनकीद करने से आपको कुरान तो साबित नहीं होगा ना। भाई चुप करो। जब आपकी मासी के असली कुरान को बकरी कहा गई है, तो फिर आप दूसरे पे कैसे एतराज करते हैं कि अपना असली कुरान दिखाओ? चुप करो, एक मिनट प्लीज। सुने, आप पिछले 2 सालों से आपकी अम्मी जान जब कह रहे हैं कि आपके असली कुरान को बकरी कहा गई है, बस छोड़ो भाई। ये आदमी मुझे बात नहीं करने दे रहा। अभी तुम इंतजार करो बैकग्राउंड में, मैं ताकि हदीस पढ़ लूं। अभी मॉडरेटर जब आएगा तो आपको लेके आएंगे। उमर साहब भागना नहीं। उमर भाग रहा है। उमर भाग गया भाई, उमर भाग गया भाई, काट के भाग गया उमर। नाम ही उमर है, भागना ही तो होता है इसने।
नाम ही जब उमर है इसने भागना ही तो था, वही उमर भाग गया फौरन। उमर की चाल निकाली भाई। अपनी मासी का जरा हदीस तो सुन लेना भाई। अच्छा मासी की कहते ना, मासी कहते हैं उमर ही होंदा मासी। अच्छा आयशा लक़द नज़लत आयतुर रजम व रज़अतुल कबीर 10। हाँ 10 दफा चाहती देना, 10 दफा किसी को बेटा बनाने के लिए कबीर, चाहे वो 50 साल का आदमी है, 40 साल का आदमी है, 30 साल का आदमी, देना चाहती है, उसको बेटा बनाना है। अच्छा ये आयात, ये कुरान की आयात कहाँ है? कहते हैं ये कुरान की आयात है बेवकूफ़ो, ये आयशा का फतवा नहीं, ये कुरान की आयात है। वलक़द कान फ़ी सहीफ़तिन तहत सरीरी, ये कुरान पाक में लिखा था, कुरान पाक में बिस्तर के नीचे रखती थी, उस बिस्तर पे मैं सोती थी। इस्लाम देखो इसका, कुरान को इसका भी इसका अदब था कुरान के साथ कि कुरान पे ये बिस्तर के नीचे कुरान रख के ये सोती थी। फलम्मा मात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशागलना में बहुत है दखल दाजिन फअकला। उमर, मिस्टर उमर भाग गया भाई। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए और हम उनके मौत में मशगूल हो गए, बकरी मलऊन बकरी, किसकी बकरी है? किसकी? इसके अब्बा जान का काम क्या था? बकरी इसके अब्बे को होंगे ना, क्योंकि इसके अब्बा जान जो था ना, ये बकरियों का महल्ले की जो बकरियां थी उसमें ये मुलाजिम था। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो भाग गया बेचारा। उमर, अबू बकर जो था ना, कहते बड़ा ताजिर था, बड़े पैसे वाले, ये कुछ भी नहीं थे ये लोग। मक्के में तो इनका कारोबार था वही चकला का। मदीने में जब आए इन्होंने चकला बनाने की कोशिश की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी ना। वो तो आपको पता है, ठीक है ना। सहाबा किराम मक्के वालों ने कहा कि हम मदीना में चकला शुरू करते हैं, चकला बिजनेस, वो पैगंबर ने इजाज़त नहीं दी। तो ये काम इसका क्या था, ये मदीने में कुछ लोग महल्ले में बकरी वगैरह थे ना उनके पास, उमर जाके अबू बकर उन बकरियों का दूध निकाल के ना, महल्ले वालों ने पे ड्यूटी लगाई थी अबू बकर पर, उनका दूध निकाल के उनको देते थे। मैं अगर मुझे मिल जाए। मोहतरम नाज़रीन, ये किताब है तबक़ातुल कुबरा इब्न सअद जिल्द नंबर 3। ये बकरी किसकी बकरी थी जो कुरान कहा गई है? ठीक है ना, ये तबक़ातुल कुबरा इब्न सअद जिल्द नंबर 3 है। इसमें आपको लेके चलते हैं, ये सफ़ा नंबर है। वो आगे वापस 186। वो कहाँ गए थे? वो बोली बाग कहाँ गए थे? इसमें अबू बकर है, वकान यहलबु लिल हय्य अगनामहुम। अबू बकर की ड्यूटी ये थी कि जो महल्ले में, मदीने में एक महल्ले में जहाँ पे रहता था ना, उनकी बकरियां थी महल्ले वालों की, इसकी ड्यूटी थी कि उनका दूध जो है ना, उसके पिस्तान से दूध निकाल के महल्ले वालों के उनके घरों में जाके दिया करे। और मौली उमर भाग के वापस आ गए, भागे क्यों थे? हम भागने वाले नहीं है, उमर हैदरी इसको भी पता कि हैदर नहीं भागता, उमर भागता है। इसीलिए कहते थे ना कि उमर नहीं भागता, ये कहता है हैदरी नहीं भागता, क्योंकि उमर भागता है। वो आपने एतराफ कर ली, ठीक है। तो ये है भाई। तो अब आपसे बात करना फजूल है या उसका कोई फायदा है? देखें, आपने कहा कि शिया काफिर हैं। देखें, शिया का इस्लाम साबित करो। मैंने आपसे पूछा कि शिया क्यों काफिर हैं, आपने कहा कि शियों का कुरान नाकिस है। तो अभी मैंने साबित किया। आप नजर नहीं आ रहे। अब भाई सुन लो भाई, आप भाग गए, आप नजर ही नहीं आ रहे, ऐसे सामने आ जाओ ना। मैं भागा नहीं हूँ, आपका प्रॉब्लम है, आपके फोन में कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी शुएब भाई, शुएब साहब का फोन खोल दे भाई, लाइन का अनम्यूट कर दें। शुएब भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? जी सर, अच्छा, ठीक है सर। अल्लाह ताला का एहसान है। अब इनसे बात करें, आप देखें इनको समझा सकते हैं अगर ये कंप्लाई करते हैं भाई, यानी ये बात करना, एक दूसरे के बारे में बात नहीं करेंगे तो हम उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं, मतलब फ़ायदा नहीं है इस शख्स से बात करना। आप इनको समझाएं। वालेकुम उमर भाई, कैसे हाल चाल हैं सर? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। मैं मोहम्मद शोएब सर, अहले सुन्नत से बिलोंग करता हूँ। आप मेरे बड़े हैं सर, आलिम हैं आप, तो मैं आपके अंडर में रहता हूँ सर। तो दरख्वास्त ये है कि सर कोई अच्छे बीच में अगर टोका टोकी ना हो तो
ایک اچھا مناظرہ ہو جائے جس سے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے. ہاں ہم بھی یہی چاہتے ہیں بالکل. سر عنوان پہ ہو. صرف درخواست یہ ہے کہ سر ایک دوسرے کے ٹرن پہ کوئی بولے نا سر. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جب آپ کا نمبر ہو تو اللہ یاری صاحب چپ رہیں, اور جب اللہ یاری صاحب کا نمبر ہو تو آپ چپ رہیں سر. ہاں لیکن عنوان سے کوئی نہیں ہٹے گا. جو عنوان ہے ظاہر اس پہ بات ہوگی. پھر یہ نہیں کہ میں ایک دلیل دے رہا ہوں, آپ اس کے بجائے آپ ایک نئی تنقید کر رہے ہیں, آپ اس دلیل کا جواب دیں, اس دعوے کا آپ نے جو کیا اس کا جواب دیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ ادھر سے ادھر سے بات ہو رہی ہے. ایک منٹ شعیب بھائی, میں اس کو ٹھیک کر لوں. میں اس کو ایک دفعہ, ایک منٹ دونوں صبر کرو تاکہ میں اس کو بالکل صحیح کروں, تاکہ شعیب بھائی کو میں درمیان میں لا دوں, ٹھیک ہے نا. وہ بیچ میں ہوں تو بہتر ہے, تاکہ ماڈریٹر بیچ میں ہو. جی سر. عمر بھائی آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جو بات چل رہی تھی اسی پر آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا کوئی نیا موضوع لینا چاہتے ہیں آپ؟ نئے موضوع وہی ہے شعیب بھائی. یہ ایک دلیل لائیں گے شیعہ کے کفر پر, میں اس کا جواب دوں گا. پھر میں ایک دلیل لاؤں گا عائشہ کے عدم اسلام پر, یہ اس کا جواب دیں گے. ہمارا پہلے اتفاق ہو چکا ہے اس پہ. آپ تیار ہیں سر؟ عمر بھائی اس پہ آپ تیار ہیں؟ میں نے ان کے سامنے اپنا دعویٰ رکھا, اس پر میں نے دلیل دی کہ یہ لوگ قرآن کے منکر ہیں. اب یہ ثابت کریں گے. مناظرہ ہمارا تو ابھی نہیں شروع ہوا نا. انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کے اسلام پہ بات کرنی ہے نا, تو میں نے کہا کہ آپ اپنا اسلام تو ثابت کریں گے نا. نہیں, حضرت ابو بکر کا نام لے رہے ہیں. عائشہ کی بات ہو رہی تھی, عائشہ سے بھاگ گئے. حضرت عائشہ پہ سر, اما عائشہ ہے سر, ان کو تو ڈیفینڈ کرنا ہی پڑے گا ہمیں. ایسے تھوڑی کوئی اور. لیکن ہم ان کے جو ابا ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے, ٹھیک ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ سر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ سامنے ہماری اما عائشہ کو کچھ کہہ دے تو ہمیں کوئی بھی کہہ سکتے ہیں, ہم اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. ہم اتنا سر ہمارے میں اتنا مضبوط ہے. ہم کر سکتے ہیں, الحمدللہ کر سکتے ہیں, لیکن ہم ابا سے شروع کریں گے نا. اما سے کیوں کریں گے؟ جب ہماری توافق ہو چکا ہے بھائی, توافق ہو چکا ہے, وعدہ کر چکے ہیں آپ کے پہلے. اب شیعوں کے اسلام پہ آپ اعتراض کریں گے, پھر ہم عائشہ کے اسلام پہ اعتراض کریں گے, آپ جواب دیں گے. آپ سب کے سامنے قول دے چکے ہیں. عمر بھائی میری بات, عمر بھائی پہلے آپ میری بات سنیں, میرا موقف تو سنیں, اس کے بعد آپ علیاری صاحب کی بات کروائیں. میں نے یہ کہا کہ انہوں نے کیونکہ 2 سالوں سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے اسلام کی بات کر رہے ہیں, ان کا موضوع یہ ہوتا ہے. تو میں نے اس پر کہا کہ پہلے آپ اپنا ایمان تو ثابت کریں, پھر آپ ابوبکر اور عمر کے ایمان کی بات کریں. تو انہوں نے پھر بات سنیں, میری بات پوری ہونے دیں. پھر جب میں نے ان کی تکفیر کی بات کی, میں نے کہا آپ اپنا ایمان ثابت کریں, تو انہوں نے کہا کہ دلیل دیں. میں نے کہا آپ کے پاس قرآن اور امام نہیں ہے. اب بنتا یہ ہے کہ یہ اپنا قرآن اور ایمان ثابت کریں. ثابت ہو گیا, پھر ہم موضوع پہ آ جائیں گے, ابوبکر عمر کے اسلام پہ آ جائیں گے. اپنے آپ کو ایمان دیکھیں, میری بات ایک منٹ, میری بات. ہم مخالفین کو سب پوری چھوٹ دیتے ہیں, آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ جو چاہے وہ کہنا چاہ سکتے ہیں, لیکن غلط نہیں کہیں گے. ہم مخالفین کو پوری چھوٹ دیتے ہیں سر, کہ جتنی کوشش کر سکیں وہ کر لیں. اسی لیے 2 سالوں سے علیاری صاحب کو چھوٹ دی ہوئی ہے نا. 2 سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں ابوبکر عمر کے اسلام ثابت کرو. آج ہم نے ان کو کہا کہ ذرا اپنا ایمان ثابت کرو, پھر اس کے بعد ابوبکر عمر کے ایمان پہ بات کرتے ہیں. عمر بھائی, اللہ یاری صاحب چاہتے ہیں کہ آج حضرت عائشہ پہ بات ہو, ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہم نہیں ہٹ سکتے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج اللہ یاری صاحب کے ایمان پہ بات ہو. اس سے اللہ یاری صاحب کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ اللہ یاری صاحب چاہتے ہیں حضرت عائشہ پہ بات. دیکھیں شعیب بھائی, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ابھی کچھ منٹ پہلے ان حضرت سے ہمارا معاہدہ طے ہو گیا. یہ اب قول سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, یہ منافقت ہے. انہوں نے وعدہ دے دیا سب کے سامنے. پہلے یہ شیعہ کے, پلیز میری بات کو نہ کریں. بات یہ ہوئی طے سے ہوئی ہے کہ یہ پہلے شیعہ کے کفر پہ ایک دلیل لائیں گے. میری ذمہ داری ہوگی کہ میں ان کا جواب دے دوں, صحیح یا غلط. وہ پھر لوگ فیصلہ کریں گے نا کہ میں نے جواب صحیح کیا غلط ہے. انہوں نے اپنی دلیل بھی لایا, میں نے اس کا جواب بھی دے دیا. اب یہ دوبارہ دلیل لانا چاہیں کوئی بات نہیں, لیکن ایک دفعہ یہ دلیل لا چکے ہیں. دلیل ایک لائیں گے, ایک دلیل, زیادہ نہیں, کہ شیعہ کس لیے کافر ہیں. میں میرے ذمہ داری اس کا جواب دے دوں. پھر میں دلیل لاؤں گا. سب لوگوں نے دیکھ لیا, یاد ہے, جس نے نہیں دیکھا دوبارہ ریپلے کر دے. ابھی 5-10 منٹ پہلے کی بات ہے کہ پھر میں دلیل لاؤں گا کہ جناب عائشہ دائرہ اسلام سے خارج تھیں, تو میں اس کا ان کی ذمہ داری ہوگا کہ یہ اس کو رد کریں, یہ اس کو رد کریں, ٹھیک ہے نا. یہ وعدہ دے چکے ہیں. اب جناب عائشہ سے پھر رہے ہیں, کہتے ہیں میں نے ابوبکر پہ بات کرنی ہے. یہ ان کی بدقولی ہے. ایک دفعہ وعدہ, ابھی وعدہ کر چکے ہیں یہ. عمر بھائی ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. علیاری صاحب کی آپ نے بات سنی نا, آپ پیچھے نہ آتے ہیں. میں جس بات پہ کھڑا ہونا ہے, جو میں نے بات کرنی ہے, مجھے وہاں رہنا, مجھے پتا ہے میں نے کیا بات کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو ان سے میری بات ہوئی تھی کہ یہ اپنا ایمان ثابت کریں گے. جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مسلمان ہیں,
تو پھر ابو بکر عمر عائشہ سب سے بات ہوگی. لیکن میرا مد مقابل خود مسلمان نہیں ہے, وہ مومن اپنے آپ کو ثابت ہی نہیں کر سکتا, وہ اپنا قرآن ہی نہیں دکھا سکتا, تو میں اس کو شخصیات پر بات کیسے کروں؟ وہ اپنے آپ کو تو ایمان پہ ثابت کرے پہلے نا. یہاں ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, وہ کیا ابو بکر مومن نہیں ہے, میں اس سے ابو بکر کے مومن ہونے پہ بات نہیں کروں گا. میں کہوں گا کہ اپنے آپ کو پہلے اسلام پہ ثابت کرو, پھر شخصیات پہ بات ہوگی. اپنے آپ کو یہ ایمان پہ ثابت کریں. میں نے دعویٰ کیا کیا یہ ثقلین کی بات کرتے ہیں, انی تارکم فیکم ثقلین, میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, وہ دونوں ان کے پاس نہیں ہے, قرآن بھی نہیں ہے ان کے پاس, اہل بیت کے وہ ایمان بھی نہیں ہے. یہ ثابت کریں, اس کے بعد ان سے بات ہو جائے گی, میں مان لوں گا یہ مومن ہے, پھر ابو بکر سے بات شروع کریں گے, کیونکہ ہمارے پہلے خلیفہ, پہلے مومن, پہلے مسلمان ابو بکر ہیں, وہاں سے بات شروع ہو جائے گی آگے. تو آپ حضرت ابو بکر کے اسلام کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, پہلے ان کے ایمان پہ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ اپنے آپ کو یہ گیم کھیل رہا بھائی, یہ بالکل ابو بکر عمر عثمان کے بعد پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا, کہتا ہے پہلے اپنے آپ کو. ابھی آپ نے دیکھیں جو لوگ اس آدمی سے بات کرنا ہی بیکار ہے, کیونکہ یہ اپنا ہار مان چکا ہے. یہ اس کا یہ اعتراف ہے کہ ابو بکر عمر عثمان عائشہ کا اسلام ثابت نہیں کر, اسی لیے یہ بات کر رہا ہے, کیونکہ یہ ابھی سب کے سامنے کہہ چکا ہے ابھی 5-10 منٹ پہلے کہ یہ ایک دلیل لائیں گے شیعہ کے کفر پر. جب میں جواب دوں گا اس کے بعد یہ میری باری ہوگی کہ میں دلیل لاؤں گا عائشہ کے عدم اسلام پر, اور یہ جواب دیں گے. اب اس سے پھر گیا عمر بھائی, یہ ہماری بات طے نہیں ہوئی کہ آپ عائشہ کے ایمان پہ بات کریں. بالکل طے ہو گئی ہے. میں نے دعویٰ کیا تھا, بات تو سنیے, وہ ریکارڈنگ نکالو نا, وہ ریکارڈنگ دوبارہ نکالے. عائشہ کے ایمان پہ عمر بھائی بات ہی نہیں ہوئی تھی, ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ کفر اور اسلام. بس چھوڑیں اس شخص کو. اب ابھی جن لوگوں نے پروگرام دیکھا وہ ریپلے کریں گے بھائی. عمر بھائی آپ کی وجہ سے, عمر بھائی بات تو سنیے, عمر بھائی بات تو سن لیجیے, آپ کی وجہ سے پوری قوم بدنام ہوگی, یہ چاہتے ہیں سر آپ؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ شیعہ مسلمان ثابت ہو جائے, تاکہ ہم کافر کے نہ چھوڑیں ان کو, پھر اس کے بعد ان کا بھی اور ہم بدنام ہو جائیں, سر یہی چاہتے ہیں کیا آپ؟ نہیں, ہم نہیں بدنام ہوں گے. ہم اس وقت ہوں گے جب ہم ایک کافر کے ساتھ کسی شخصیت کے عنوان پہ مناظرہ کر رہے ہوں گے کہ اس کا ایمان ثابت کرو. بھائی میرا مد مقابل اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا. اب تو حضرت عمر پہ, حضرت ابو بکر پہ بات شروع ہونے والی ہے, اب تو تیار ہو جائیے سر. میں تیار ہوں, میرا مد مقابل اپنے آپ کو مومن ثابت کرے, پھر ابو بکر پہ بات ہوگی. اس سے کیا ثابت ہوگا سر؟ ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہم ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں. نہیں, ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہم کیوں ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاس ایمان, صحابہ, قرآن, دین. بھائی اللہ صاحب دلیل کے ساتھ کچھ کہہ رہے ہیں, وہ دلیل کے ساتھ کچھ کہہ رہے ہیں, کچھ ثابت کر رہے ہیں, انہوں نے دکھا بھی دیا, کتاب کے تھرو دکھایا ہے. اگر ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو ہم بدنام ہو جائیں گے. نہیں, ہم نہیں بدنام ہوں گے. ہم تب بدنام ہوں گے جب ہمارے مد مقابل مومن مسلمان ہو. وہ خود مومن نہیں ہے, وہ خود مسلمان اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتا, تو میں کیسے رہوں؟ نہیں ہو سکتی بات, نہیں ہو سکتی اس طرح بات ہو ہی نہیں سکتی اس شخص سے. یہ بھائی ہار مان چکا ہے اپنا. ہمارا مدعا ثابت ہے. جب یہ اس موضوع پہ ایک دفعہ قول دے کہ اسے پھر گیا, رنگ اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا, سب کو پتا ہے. الحمدللہ ہمارا مدعا ثابت ہو چکا ہے. بات تو سنیے, آپ بدنام کرنے سے کچھ تو بات شروع کریے سر, کہیں سے تو موضوع شروع کریے. ان کی یہ تو ارے سر یہ تو سب کو پتا ہے, جو آپ وہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں جو سب کو پتا ہے. کیا ہوگا سر؟ کوئی آدمی ہمارے اسلام پہ, حضرت ابوبکر پہ, اما عائشہ پہ تنقید کر رہا ہے سر, اس کا جواب دینا ضروری ہے. میں تنقید سے بڑھ کے کر رہا ہوں کہ یہ کافر ہے, مسلمان نہیں ہے, تو یہ اپنے آپ کو پہلے مسلمان ثابت کریں. اگر کوئی کافر کرتا ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر. نہیں, وہ خود مومن نہیں ہے, وہ مسلمان ہے, اور سیاست میں بات نہیں ہوگی. اسلام اگر کوئی سنیے عمر صاحب, اگر بات سنیے, اگر کوئی نان مسلم ہماری کتابوں سے یہ بتائے کہ یہ لکھا ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو کہہ دیں گے تمہاری کتابیں مت پڑھ. ہماری کتابیں پڑھے, لیکن ہم پہلے اسلام پہ بات ہوگی اس کے ساتھ. ہمارے مذہب کو مانتا ہے, شخصیات پہ بات نہیں ہوتی. شخصیات پہ مذہب نہیں کھڑا ہوتا. مذہب ایک پورا قرآن و سنت پہ ہمارا کھڑا ہے, کسی شخصیت کا نہیں کھڑا. لہٰذا نہیں ہو سکتی اس طرح بات سر. اس طرح بات ہو ہی نہیں سکتی. اب آدمی بھائی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. صاحب بات اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آپ یونٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ یونٹ کی فین کی بات کر رہے ہیں. ہاں بھائی, جب آپ انکار کر رہے ہیں سب کے سامنے. بھائی صاحب, شعیب بھائی, میں ایک جملہ عرض کروں. نان مسلم کوئی اگر تنقید کرتا ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے, تو ہم اس کا پہلے اسلام ثابت کریں گے کہ بھائی تم اسلام میں نہیں ہو تو تم سوال نہیں کر سکتے, یہ کہیں گے مجھ سے؟ نہیں کہیں گے.
اس کو سمجھائیے کہ ہمارے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں. غیر مسلم اور رافضی میں فرق ہے. جب رافضی اعتراض کرے گا تو ہم اس سے کہیں گے پہلے آپ کا ایمان ثابت کرو. ارے سر وہ کچھ تو دکھا رہے ہیں، اگر کتاب سے ہماری دکھا رہے ہیں ہم آپ کو مومن ہم ان کو چپ بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے سر، بات تو نہیں ہو سکتی، کوئی دوسرا بات نہیں ہو سکتی ہم سے. تھینک یو سر. کیونکہ بات اس سے ہوگی. جو ہمیں پتا ہے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تو ہمیں معلوم ہی ہے. آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ کو یہ معلوم ہے آپ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے؟ نہیں ہے مسلمان. نہیں ہے سر. آپ شیعہ کو مسلمان نہیں سمجھتے؟ نہیں بالکل نہیں. شیعہ کافر نہیں ہے، نہیں سمجھتے. شیعہ کو آپ کافر سمجھتے ہیں؟ بالکل کافر سمجھتے ہیں. یہی کہہ رہا ہوں. جب مسلمان نہیں ہوتے وہ شخصیت کیسے کرتے؟ بس ٹھیک ہے بھائی. یہ آدمی جو ہے نا اس کے پاس منطق نہیں ہے. بات میں سر عمر بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا، میں سائڈ لیتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں شیعہ مسلمان نہیں ہوتے، رافضی مسلمان نہیں ہوتے. آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ سنی ہے سر. بتائیے کیسے پروف کروں؟ بتائیے. کتابیں دکھاؤں گھر کی؟ نہیں کتابیں نہیں دکھائی. یہ دیوبندی ہے بھائی. لیاری صاحب کو بولیں گے تو پھر بات شروع کریں گے نا. پھر بات شروع کریں گے نا. کیا ثابت بھائی دیکھیں گفتگو ہوتی ہے اہل علم سے. یہ شخص گفتگو کے لائق نہیں ہے محمد شاہد. یہ آپ بھائی آپ ابھی آپ سب کے سامنے دیکھیں آپ نے جو مظاہرہ کیا نا میرے خلاف، آپ ایک دلیل لے کے آئے کہ شیعہ کافر ہیں اس لیے کہ وہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، قرآن کو کہتا ہے ناقص ہے. ٹھیک ہے نا. مجھے جواب دینے نہیں دے رہے تھے. جواب دیں. میں نے تو ثابت کر دیا کہ آپ کی امی جان عائشہ انہوں نے خود شہادت دی ہے کہ اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے اور موجودہ قرآن ناقص ہے. میں نے آپ کی اپنی کتاب سے صحیح احادیث سے ثابت کر دیا. تو اس کے بعد دیکھیں اگر کوئی بھی شخص عاقل شخص سمجھ گیا کہ بھئی اگر یہ کفر کی دلیل ہے تو یہ آپ کی امی جان کی کفر کی دلیل ہے اور آپ کے پورے طائفے کی کفر کی دلیل ہے. آپ سب لوگ کافر ثابت ہو گئے اگر یہ کفر کی دلیل ہے. ٹھیک ہے نا. اگر شیعہ اسی لیے کافر ہے کہ ان کے کتاب میں یہ لکھا ہے، حدیث ہے کہ قرآن ناقص ہے، تو آپ کا پورا طائفہ کافر ہے. تو آپ کا جواب میں نے دے دیا. اب میری باری ہے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ایک دلیل لائیں گے، میں اس کے سامنے میں ایک دلیل لاؤں گا عائشہ کے عدم اسلام پر. اب آج سے اس سے پھر گئے کہتے ہیں نہیں اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو خود پتا ہے، بخوبی پتا ہے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں. آپ تو نکے چھوٹے ہیں. آپ کے بڑے بھی ادھر آ جائے نا عائشہ کا اسلام ثابت نہیں کر سکیں گے آپ کو. اسی لیے آپ اس سے پھر گئے کہ اس موضوع پہ بات نہیں کریں گے. ختم ہے بات. جب آپ نے 20 دفعہ محمد شعیب صاحب کو بتا دیا سب کے سامنے کہ آپ ابوبکر عمر کے اسلام پہ بات نہیں کر سکتے تو ختم ہے بات. آپ نے ہمارے موقف مان لیا. اگر آپ کے پاس دلیل ہوتی کہ یہ لوگ مسلمان ہیں تو سب کے سامنے انکار نہیں کرتے اس دلیل اس پہ بات کرنے. فرض کریں میں کافر ہوں تو اب تم کافر کے لیے ڈیفینڈ نہیں کرو گے کہ ابوبکر عمر مسلمان ہے؟ تو لازمی بات دلیل ہی نہیں ہے تیرے پاس. دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں لیاری صاحب، دو باتیں. اب میری بات سننا، یا اپنے آپ کو بولو ہم کافر ہیں یا بولو مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان ہو تو اسلام ثابت کرو، کافر ہو تو پھر کافر والے طریقے سے بات ہوگی نا. مسلمان کہو گے تو کیا آپ سے جب بات ہوئی ہے نا آپ نے کفر کی جو دلیل لائی ہے کفر اس کا جواب ہم دے چکے ہیں. ہمارا آپ سے معاہدہ یہی تھا کہ آپ کفر کی ایک دلیل لائیں گے، میں اس کا جواب دوں گا، اس کے بعد میں آپ کے کفر کا دلیل لاؤں گا، اس کا جواب آپ دیں گے نا. میں جواب دے چکا ہوں، اس کا رد ہے آپ کے پاس. میں نے جو مسلم سے میں نے جواب دیے جو لوگ اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ میں نے مسلم کی حدیث اور سنن ابن ماجہ کی حدیث جو دکھائی ہے کہ آپ نے شیعوں کی کفر کی دلیل آپ نے یہ دی ہے کہ شیعہ کہتا ہے قرآن ناقص ہے، تو عائشہ خود کہتی ہے اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے، قرآن ناقص ہے. جواب اس کا کیا؟ اس سے آپ کا اسلام ثابت ہو گیا. آپ کی تکفیر غلط ثابت ہو گئی ہے نا. اگر تکفیر ہے تو سب سے پہلے عائشہ کافر ہے. آپ کی بات ایمان کی بات ہو رہی ہے تو وہ بعد میں ہوگی سب کی بات. جواب نہیں ہے نا تیرے پاس. اگر تیرے پاس کفر شیعہ کے کفر کی یہی دلیل ہے تو سب سے پہلا کافر تو ہم نہیں ہے، سب سے پہلا کافر تو خدا عائشہ ہے. وہ کہتی ہے قرآن ناقص ہے، بکری کہا گئی ہے. کافر جو ہے وہ شیعہ اس لیے کہ 17,000 قرآن کا دعویٰ کر کے او بھائی اگر شیعہ کافر ہیں تو عائشہ کیسے مسلمان ہے؟ وہ تو تمہارے کتاب میں موجود ہے نا. لیکن آپ کو کافر مان لیا، مانتے ہو شیعہ کافر ہے؟ بھائی تم دیکھ ہمارا اور آپ سے شیعہ کے علاوہ دنیا میں کوئی مسلم مومن ہی نہیں ہے.
شیعہ کے علاوہ دنیا میں کوئی مومن مسلم ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھ آپ نے ایک دلیل لانا تھا, میں نے اس کا جواب دے دیا, ختم ہے بات. آپ نے بار بار اعتراف کیا ہے کہ آپ ابو بکر عمر کے اسلام پہ بات نہیں کرنا چاہتے, اس لیے کہ وہ آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے ان کے اسلام مسلمان ہونے کی. محمد شعیب صاحب, محمد شعیب صاحب جی کیا کہہ رہے ہیں محمد شعیب صاحب؟ آپ کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے لیکن آپ اپنا ایمان ثابت کریں گے پہلے. عمر بھائی کیا واقعی میں حضرت عائشہ کا قرآن بکری کھا گئی تھی؟ بس یہ مجھے پوچھنا ہے. کیا واقعی شیعہ کے پاس قرآن نہیں ہے؟ مجھے یہ پوچھنا ہے. اس کے پاس جواب نہیں ہے نا, تو دے جواب اس کا. اوکے بھائی, بھائی صاحب آپ لوگ بیک گراؤنڈ میں, محمد شعیب صاحب آپ لوگ بیک گراؤنڈ میں جائیں, آپس میں تسلی کر لیں. وہ اس ہفتے اگلے ہفتے اس سے دیکھیں میرا ٹائم ضائع نہیں کریں, میرے ناظرین کا ٹائم اس طرح ضائع ہو رہا ہے. آپ لوگ آپس میں تسلی کر لیں, آپس میں اپنا میٹنگ رکھ لیں, قواعد مناظرہ طے کر لیں, پھر میں ادھر آ جائیں, ٹھیک ہے نا. تھینک یو سر, تھینک یو سر, تھینک یو. آپ نے تسلیم کر لیا کہ بھائی آپ کے پاس ابو بکر عمر عثمان عائشہ کے اسلام پہ دلیل نہیں ہے. محمد عمیر بھائی, محمد شعیب بھائی آپ بیک گراؤنڈ میں سے جتنی مرضی میٹنگ رکھ دیں, انشاءاللہ پھر ہم آپ کی بات سنیں گے.